السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے فلسطین کے بارے میں کچھ انسنی باتیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین دنیا کے سب سے مشہور شہروں میں سے ایک ہے؟ مکہ کے مرمت سے پہلے مسلمان فلسطین میں موجود مسجد الاقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دنیا کی سب سے پرانی بستی فلسطین میں ہی بسائی گئی تھی۔ اسلام کے اکثر نبی اور پیغمبر فلسطین کے رہنے والے تھے۔ اس دیش کو نبیوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود مسجد اقصی سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں فلسطین کو دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا، جس کے بعد یہ سینکڑوں سالوں تک اسلامی حکومت کا حصہ رہا۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ نے فلسطین میں 400 سالوں تک حکومت کی۔ فلسطین میں موجود لوگوں نے تعداد 45 لاکھ کے قریب ہے، جن میں ایک بڑی آبادی ویسٹ بینک کی طرف رہتی ہے۔ سن 1920 والے فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی اب مسلمانوں کے پاس بچا ہے، اور شاید وہ بھی آج کل کی اسرائیلی حملوں کے بعد فلسطینیوں کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ مسجد اقصی پر بنا گنبد اسلامی دنیا میں سب سے پہلا گنبد ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی مسجد میں گنبد نہیں بنایا گیا۔ اس کی بنیاد خلیفہ عبد الملک مروان نے 692 عیسوی میں رکھی تھی، جس کے بعد اسے ہر مسجد میں استعمال کیا جانے لگا۔ مسجد اقصی پر بنے اس گنبد کو ڈوم آف دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصی 35 ایکڑ میں بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر کئی مسجدیں اور لائبریری ہیں۔ فلسطین میں آج بھی اسلامی وقف سسٹم زندہ ہے، جس سے سرکار کو مدد ملتی ہے۔ مسجد اقصی اسی وقف میں سسٹم کا حصہ ہے۔ دوستو، آج بھی فلسطین کے 45% حصے پر زیتون کی کھیتی کی جاتی ہے۔ فلسطین آج بھی زیتون پیدا کرنے والے 10 بڑے دیشوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کے لگاتار حملے کیا جانے کی وجہ سے فلسطین میں ہر سال کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہاں آج بھی بڑے پیمانے پر کپڑے کا کاروبار چلتا ہے۔ فلسطین میں بنے پتھر اور ٹائلز دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مکہ کی مسجد الحرام میں استعمال کیے گئے کچھ پتھر بھی فلسطین ہی سے منگائے گئے تھے۔ فلسطین کو بانٹ کر اسرائیل بنانے کا سب سے پہلا منصوبہ 1937 میں پیش کیا گیا، جسے مسلمانوں کے ناکام بنا دیا، لیکن سن 1947 میں بریٹین نے سازش کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کو قائم کر دیا۔ جو آج اسرائیل بنا ہوا ہے، یہ خود اپنی کوئی وراثت نہیں ہے، یہ زبردستی بنایا ہوا دیش ہے۔ بریٹین نے ہر مسلم دیش کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھارت کو بھی 2 حصوں میں بانٹا تاکہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑا جا سکے۔ ہر دور میں مسلمان کو توڑنے کی بات کی گئی۔ جب دیکھا مسلمان کو توڑا، یہی کام ہندوستان میں کیا، یہی کام فلسطین میں کیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی طاقت اور سلطنت 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی دور حکومت میں فلسطین کا علاقہ جارڈن، مصر، شام جیسے دیشوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سبھی دیش فلسطین کا ہی حصہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس مصر پر حکومت کی تھی، اس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ دنیا کے مشہور بادشاہ سکندر نے بھی ایک وقت فلسطین پر حکومت کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے فلسطین کو فتح کیے جانے کے بعد عیسائیوں نے کچھ سالوں کے بعد مل کر فلسطین پر حملہ کیا تھا، کہ جس میں 70,000 مسلمان مارے گئے تھے۔ یہ سبھی جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ 10ویں صدی میں ہوئی صلیبی جنگوں کے نتیجے میں
फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। लेकिन सन 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ईसाइयों को हराकर एक बार फिर से मस्जिद अक्सा को आजाद किया। खिलाफत उस्मानिया ने फिलिस्तीन पर 400 साल हुकूमत की। फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा 1920 तक खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में रहा, लेकिन सन 1920 में ब्रिटेन ने इस पर कब्जा कर लिया। जब हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया, तब यहूदी ब्रिटेन और दूसरे ईसाई मुल्कों की तरफ से भागे, लेकिन उन्होंने यहूदियों को अपने देश में घुसने तक नहीं दिया। ऐसे वक्त में फिलिस्तीन के मुसलमानों ने उन्हें रहने के लिए जगह दी थी। जो आज फिलिस्तीन पर टूट पड़ते हैं, जो आज फिलिस्तीन पर जुल्म ढा रहे हैं, उन्हीं जालिम ईसाई यहूदियों को फिलिस्तीनियों ने अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी। लेकिन बाद में मुसलमानों का यही मदद महंगी पड़ गई और यहूदी ब्रिटेन की मदद से फिलिस्तीन में अपना अलग देश बनाने की कोशिश में लग गए। ब्रिटेन ने सन 1947 में फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया और एक नए देश इजराइल को कायम कर दिया। यहूदी पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करके ग्रेटर इजराइल को कायम करना चाहते हैं। उनका मकसद मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी की तामीर करना है। इजराइल की माने तो मक्का से लेकर मदीना, इराक, ईरान, मिस्र, जॉर्डन सब उसी के हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि फिलिस्तीन को आज भी अपनी सेना और फौज रखने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि आजकल होने वाली जंग में फिलिस्तीन की तरफ से हमास को जंग लड़नी पड़ रही। हमास का हेड वाटर गाजा पट्टी में है और वहीं से वो अपने जरिए बनाई गई मिसाइल और रॉकेटों की मदद से इजराइल का मुकाबला करता है। पिछले दिनों हमास ने जिस तरह से इजराइल को शिकस्त दी, उससे इजराइल के होश उड़ गए हैं। आज भी दुनिया के अक्सर देश फिलिस्तीन का साथ देते हैं। अगर आप फिलिस्तीन का साथ देते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं अगली वीडियो।